السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ صد شکر خدا آمد ماہ رمضان ہے، صد شکر خدا آمد ماہ رمضان ہے، کیا شان ہے کیا شوکت ماہ رمضان ہے، کیا شان ہے کیا شوکت ماہ رمضان ہے۔ در بند ہے دوزخ کے تو جنت کے کھلے ہیں، در بند ہیں دوزخ کے تو جنت کے کھلے ہیں، دیکھو تو عجب برکت ماہ رمضان ہے۔ در بند ہے دوزخ کے تو جنت کے کھلے ہیں، دیکھو تو عجب برکت ماہ رمضان ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروض سے قبل نبی رحمت شفیع امت ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان رواں دواں ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے، برکتوں بھرا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو طوق ڈال دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رکھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس ماہ رمضان کے مہینے کے روزے بڑی عظمت والے اور بہت زیادہ ثواب ان روزوں کا ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ طبرانی کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نفل روزہ رکھے اور اس نفل روزے کے بدلے اسے ساری زمین بھر کر سونا دیا جائے پھر بھی وہ اس کے برابر نہیں ہوگا، یعنی رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں اس کا جتنا ثواب ہے اس ثواب کے برابر نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، طبرانی میں حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کے اول حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ صرف اس امت پر ہی روزے فرض نہیں ہیں بلکہ پچھلی قوموں پر، پچھلی شریعتوں میں بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کی شریعتوں میں روزے فرض تھے۔ یہ اور بات ہے کہ روزے کے دن اور طریقے ہم سے مختلف تھے مگر روزے ان پر بھی فرض تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، گنتی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گنتی کے دن ہے، یعنی 29 یا 30۔ جیسے قمری مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اسی طرح روزے بھی یا تو 29 دن کے ہوں گے یا 30 دن کے۔ رمضان کے مہینے کے ہر دن کو روزے سے رہنا ہے، وہ 29 دن کا مہینہ ہو یا 30 دن کا مہینہ ہو۔ اور روزہ 13 گھنٹے کا ہو یا 16 گھنٹے کا ہو یا 20 گھنٹے کا ہو، ہے سب پر فرض، تو اس کا ثواب بھی تو اتنا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے، اس نفل روزے کے بدلے اس کو اس روئے زمین سے بھر کر سونا اس کے بدلے دے دیا جائے تب بھی ماہ رمضان میں رکھے ہوئے روزے کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں رکھے ہوئے روزے کے ثواب کے برابر وہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر ایک مہینہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا تو قیامت ہی میں ملے گی، روزے کی جزا قیامت ہی میں ملے گی۔ یعنی اب روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ اگر روزے سے ہو اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے، حلال چیزیں، پاکیزہ طیب چیزیں بھی آدمی روزے میں کھا نہیں سکتا، تو آدمی اگر اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے دن بھر جو ہے روزے سے گزار دے گا تو اس کی وجہ سے آدمی اپنی خواہشات پر قابو پانے کی قوت حاصل کر لے گا، اور نفس پر قابو پانا، خواہشات نفس کو روکنا، یہی تو وہ عمل ہے کہ اگر بندہ اس کا حامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے مذکورہ آیت کریمہ کی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس روزے رکھنے کا جو ہے، یہ روزہ جو ہے اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی پرہیزگار حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو روزہ رکھ کر آدمی اپنی خواہشات نفسانی کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور حرام چیزوں سے رکنے کے لیے جو ہے یہ روزہ ایک آدمی کی تربیت کرتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اگر آدمی پورا مہینہ روزے سے رہے گا، کھانا حاضر ہے، جیب میں پیسے ہیں، لیکن پھر بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کا جوہر عطا فرما دے گا۔ تو ہر ایک پر روزہ فرض ہے۔ ہاں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رخصت ہے۔ آیت کریمہ میں فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو مریض ہو، مریض کے لیے رخصت ہے، مگر وہ کون سا مریض؟ آج کل تو تھوڑا سا بخار ہو جائے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دینے لگتے ہیں کہ روزے نہیں رکھنا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی آدمی ایسا بیمار ہو کہ بیماری سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، اور یہ اندیشہ یا تو اس کے تجربے میں رہا ہو یا کوئی باشرہ ڈاکٹر نے بتایا ہو، ایسا ڈاکٹر، ایسا طبیب جو فاسق نہ ہو، اس نے بتایا ہو کہ اگر تم یہ روزہ رکھو گے تو تمہاری جان جا سکتی ہے، یا جس بیماری میں مبتلا ہو وہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ جب یہ صورت ہو تب ہی رخصت ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے اور جتنے روزے چھوٹے بعد رمضان قضا کرے۔ اور سفر میں ہو تب بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر سے کون سا سفر مراد ہے؟ سفر شرعی۔ سفر شرعی یعنی 92.5 کلومیٹر تک کی مسافت طے کرنے کا ارادہ رکھے اور بندہ سفر کے لیے نکلے تو وہ ہوتا ہے شرعی مسافر، اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے، رخصت ہے، اجازت ہے کہ اگر چاہے تو نہ رکھے، اور اگر رکھے تو بھی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں فدیے کا بھی ذکر ہے۔ فدیہ کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے۔ تو فدیہ کون دے؟ کیا آپ اور ہم دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ فدیہ شیخ فانی کے لیے ہے، یعنی ایسا بوڑھا کہ اس کے بڑھاپے میں اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس پر افاقہ نہیں ہوگا، کمزوری سے بڑھاپا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ امید ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے نصف ساع گیہوں صدقہ کرے، فدیہ دے۔ لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر بعد رمضان وہ طاقتور ہو گیا، روزہ رکھ سکتا ہے، تو اسے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ پھر رکھے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بدنی عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے کہ اگر ہم اس عبادت کو صحیح طریقے سے کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے نفس پر قابو پانے کی ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے گا۔ تو گزارش ہے آپ سبھی سے، اور خصوصاً وہ بچے جو آج رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کھیل کا انتظام کرتے ہیں، لائٹنگ لگ جاتی ہے، پہلی تاریخ آتی ہے لائٹنگ لگ گئی، اور پھر کیا، کہیں کیرم بورڈ، کہیں میچ، کہیں کچھ، اس طرح سے
رات گزارتے ہیں، جبکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی زیادتی کرنا چاہیے، تلاوت قرآن سے اپنے منہ کو تر رکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ عبادتوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ لیکن ہم ہی ہیں، یہ مسلم قومی ہے کہ وہ رات میں کھیلنے کا اہتمام کرتی ہے، تو ہم سے اپنی سکت کے مطابق جہاں تک کہ ہماری طاقت ہے ہم روکنے کی ضرور کوشش کریں کہ یہ کھیل کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور سارے عالم کے مسلمان جہاں جہاں ظلم ان پر ہو رہا ہے، خاص طور سے فلسطین کے مسلمان جن پر یہودی اور اس کے ہم نوا ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیر فرمائے، نیست و نابود فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے رحمت و سکینہ نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے حمایت و نصرت عطا فرمائے، اسلام اور سنت پر ہم سب کو زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔